جمہوریت کا جو چہرہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک اور ہی نظام کام کرتا ہے، طاقت کا ایک ایسا ڈھانچہ جو سائے میں رہ کر قوموں کی تقدیر بدلتا ہے اور تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، امریکی طاقت کا سب سے کارگر ہتھیار، اور اس کا پورا کام ایک بنیادی اصول پر چلتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے ذمہ داری سے انکار ممکن ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، آخر اس ایجنسی کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی گئی تھی اور اسے اتنی بے لگام طاقت کیسے ملی؟ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کی راکھ سے۔ 1947 کے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت امریکہ کی پہلی مستقل پیس ٹائم یعنی پرامن دور کی جاسوسی ایجنسی قائم کی گئی۔ بظاہر مقصد یہ تھا کہ پرل ہاربر جیسا کوئی دوسرا واقعہ نہ ہو، لیکن قانون میں جان بوجھ کر ایک ایسی شک رکھی گئی جو بہت مبہم تھی۔ اس شک نے ایجنسی کو انٹیلیجنس سے متعلق دیگر فرائض انجام دینے کی کھلی چھوٹ دے دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں آسانی سے مداخلت کر سکتی تھی۔ تو سرکاری طور پر تو مقصد تھا امریکہ کی حفاظت، لیکن حقیقت میں اس کا کمانڈ سٹرکچر ایسا تھا جو اسے ہر قسم کی نگرانی سے بالاتر رکھتا تھا۔ یہ براہ راست صدر کو جوابدہ تھا، کانگریس یا عوام کو نہیں۔ اور شروع سے ہی اس ایجنسی نے ایسے پیسے سے کام کیا جس کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ مارشل پلان کے فنڈز کا 5%، جو آج کے حساب سے $7.5 ارب بنتا ہے، خفیہ طور پر CIA کو دیا گیا تاکہ وہ یورپ میں انتخابات پر اثر انداز ہو، سیاستدانوں کو خریدے اور پروپیگنڈا پھیلائے۔ یہ جو پیسے کی طاقت تھی، یہ بہت جلد خفیہ جنگیں لڑنے کے ایک عالمی نظام میں بدل گئی، ایک ایسا نظام جو بلیک بجٹ کی تاریک دنیا میں کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی اصول تھا پلازیبل ڈینائبلٹی، مطلب کام بھی ہو جائے اور نام بھی نہ آئے۔ اس کے لیے پراکسیز کا استعمال کیا جاتا تھا، چاہے وہ غیر ملکی باغی ہوں، فرضی کمپنیاں ہوں یا کرائے کے سیاستدان ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ایجنسی کا ہاتھ ہمیشہ چھپا رہے۔ اسی ضرورت نے بلیک بجٹ کو جنم دیا۔ یہ ایک ایسا خفیہ مالیاتی نظام تھا جو آف شور اکاؤنٹس اور مجرمانہ نیٹ ورکس کے ذریعے کام کرتا تھا تاکہ طاقت کا استعمال ہو مگر کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اور اپنی غیر قانونی جنگوں کی فنڈنگ کے لیے ایجنسی نے مبینہ طور پر عالمی منشیات کی تجارت کا بھی سہارا لیا۔ لاؤس سے لے کر نکاراگوا تک منشیات کے اسمگلروں اور BCCI جیسے بینکوں کے ذریعے اربوں ڈالر لانڈر کیے گئے تاکہ خفیہ آپریشنز کو پیسہ ملتا رہے۔ لیکن CIA کی کارروائیاں صرف دوسرے ملکوں تک ہی محدود نہیں تھیں۔ جلد ہی ایجنسی نے ایک ایسی مہم شروع کی جو شاید سب سے زیادہ تاریک تھی: انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کی جنگ۔ ان کی تحقیق کا مرکزی سوال بہت سادہ مگر خوفناک تھا: کیا ایک ایسا قاتل تیار کیا جا سکتا ہے جس سے خود یہ علم نہ ہو کہ وہ قاتل ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ پروجیکٹ شروع کیا گیا، MK الٹرا۔ اس کا مقصد تھا مائنڈ کنٹرول حاصل کرنا، ایک سچائی کا سیرم بنانا اور ایسے قاتل تیار کرنا جنہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے طریقے انتہائی وحشیانہ تھے۔ عام شہریوں، قیدیوں اور ذہنی مریضوں پر ان کی مرضی کے خلاف تجربات کیے گئے۔ CIA کے سیف ہاؤسز میں لوگوں کو ان کی لا علمی میں LSD جیسی منشیات دی جاتی اور انہیں شدید نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ اور جب کانگریس نے تحقیقات شروع کیں تو 1973 میں CIA کے ڈائریکٹر رچرڈ ہیلمز نے حکم دیا کہ MK الٹرا کے تمام ریکارڈز کو تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ تاریک راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ اب تک مالیاتی ہیرا پھیری اور نفسیاتی جنگ کا ایک آزمودہ ماڈل تیار ہو چکا تھا جو پوری دنیا میں استعمال کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس ماڈل کا پہلا بڑا امتحان 1953 میں ایران میں ہوا۔ جب وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو قومی آیا تو CIA نے آپریشن ایجکس شروع کیا۔ کرائے کے مظاہرین سے ایک انقلاب برپا کروایا گیا، اخباروں کو جھوٹ پھیلانے کے لیے رشوت دی گئی اور آخرکار ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر شاہ کو واپس اقتدار میں لایا گیا۔ اس ایک مداخلت نے خطے میں عدم استحکام کے وہ بیج بوئے جو آج تک موجود ہیں۔ ٹھیک 1 سال بعد یہی کھیل گواٹیمالا میں دہرایا گیا۔ جب صدر آربنز نے امریکی کارپوریٹ مفادات کو چیلنج کیا تو CIA نے آپریشن PV سکسیس شروع کیا۔ وائس آف لبریشن نامی ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے نفسیاتی جنگ چھیڑی گئی جس نے عوام کو یقین دلا دیا کہ ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چند بمبار طیاروں نے دارالحکومت پر حملہ کیا اور ایک منتخب حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ چلے میں تو یہ مہم 1 دہائی تک چلتی رہی۔
سینٹ کی ایک رپورٹ خود بتاتی ہے کہ CIA نے صدر سلواڈور الندے کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے $8 ملین سے زیادہ خرچ کیے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو فنڈز دیے، میڈیا میں روزانہ پروپیگنڈا اداریے چھپوائے اور معاشی دباؤ ڈال کر ایک جمہوری طور پر منتخب رہنما کو کمزور کیا۔ یہ وہ خفیہ دستاویزات ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح 1964 کے انتخابات میں ایک امیدوار کی آدھی سے زیادہ مہم کا خرچ امریکہ نے اٹھایا، اور کیسے پریس، ریڈیو اور فلموں کے ذریعے ایک بہت بڑی کمیونسٹ مخالف پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ آج وقت بدل گیا ہے، لیکن پرانی کاریگری ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر ایک نئی اور شاید زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ سرد جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن سائے کی جنگ اب ڈیجیٹل میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ پہلے دشمن واضح تھے، قومی ریاستیں اور ان کے نظریات۔ آج کے خطرات زیادہ پیچیدہ ہیں، دہشت گرد نیٹ ورکس، سائبر حملے اور سب سے بڑھ کر معلومات کی جنگ۔ ایجنسی کے ہتھیار بھی اب بدل چکے ہیں۔ ڈرونز ہزاروں میل دور سے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ پلانٹیر جیسی ڈیٹا مائننگ کمپنیاں معلومات کو ایک زندہ نقشے میں بدل دیتی ہیں، اور سائبر آپریشنز دشمن کے نیٹ ورکس کو کام کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آج جنگ کا میدان زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعین معلومات سے ہوتا ہے، اور جو بھی اس معلومات کو کنٹرول کرتا ہے وہی جیتتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں طاقت اور رازداری کی نوعیت کیا ہے، اور آخر اس پر کنٹرول کس کا ہے؟